हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी मिस दिलकश पर अपनी गंदी निगाहें डालने की, उनके साथ यूं बेतकल्लुफ़ होने की। वो दोनों आगे की जानिब बढ़ रही थीं कि पीछे से ज़ोरदार आवाज़ आई। उन्होंने मुड़कर देखा, जहां दाऊद मलिक का चेहरा खून से लथपथ टेबल पर पड़ा था, जबकि शहज़ैल होंठों पर फातिहा मुस्कुराहट सजाए खड़ा हाथ झाड़ रहा था। जब वो दोनों आगे बढ़े, शहज़ैल ने दाऊद मलिक को बालों से जकड़े उनका सर टेबल पर मारा और लहूलुहान कर दिया। अब उसके दिल को कुछ राहत मिली थी, जबकि वो दोनों मुंह खोले उसे देख रही थी। वहीं तक पहुंचते मुस्कुराते हुए चलने का इशारा कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की किस्त हाजिर है। अगर किस्त अच्छी लगे तो कमेंट अपनी राय का इजहार लाजमी करें। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। आई होप सो कि आप लोगों को नोवेल अच्छा लग रहा हो। अगर अच्छा लग रहा हो तो अपनी राय देना ना भूला करें। चलते हैं एपिसोड की तरफ। इश्क़े दिलकश अज़ कलम राहा ख़ान, किस्त नंबर 6। अहद और एज़ल इस वक्त कैंटीन में बैठे चाय से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। वो दोनों ही अपनी अपनी सोचों में गुम थे। अहद ने इतराफ़ में निगाहें घुमाई, शायद वो कहीं नज़र आ जाए, मगर अफसोस। अहद की नज़र एज़ल पर गई तो वह ठटक कर मुतवज्जा हुआ। क्या हुआ एज़ल, क्या सोच रही हो? अहद ने उसके चेहरे के तासुरात देखते संजीदगी से कहा। नहीं तो कुछ भी नहीं हुआ, मुझे क्या होना है? एज़ल ने फ़ौरन समझते हुए मुस्कुरा कर कहा। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ हुआ है? तुम इतनी खामोश तो कभी नहीं थी जितनी आज बनी हुई हो। अगर कोई परेशानी है तो बताओ, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। अहद ने एज़ल के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा। एज़ल उसके मान देने वाले अंदाज पर मुस्कुरा दी। वो दोनों जितना लड़ते थे इतने ही एक दूसरे की फ़िक्र करते थे। मेरे हैंडसम भैया, कोई परेशानी नहीं है। अगर होगी तो सबसे पहले आपको ही बताऊंगी, एज़ल मोहब्बत से बोली। वो शहज़ैल के लिए जिन जज्बात को महसूस कर रही थी, इन्हें फ़िलहाल वो किसी से शेयर नहीं करना चाहती थी। मगर राहत की ज़ुबान पर खुजली हुई। इधर दिखाओ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कहीं सर पर चोट वगैरह तो नहीं लग गई? अहद ने एज़ल के सर पर चोट ढूंढते मसनूई फ़िक्रमंदी से कहा, जबकि आंखों में शरारत वाज़ेह थी। क्या मतलब है इस बात का? एज़ल उसका हाथ झटक कर गुस्से से बोली, क्योंकि वो समझ गई थी अहद ज़रूर कोई उल्टी बात ही करने लगा है। तुम यानी कि एज़ल गाज़ी ने मुझ नाचीज़ को आप पुकारा? ऐसा तो उसी सूरत हो सकता है ना जब तुम्हारे दिमाग पर कोई चोट लगी हो। अहद आंखें पटपटाए मासूमियत से बोला, गलती हो गई, तुम इज़्ज़त के लायक ही नहीं हो, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। एज़ल गुस्से से बोली। अहद हंसते हुए अपना बैग उठाकर कैंटीन से निकलने लगा, क्योंकि उसका लेक्चर स्टार्ट होने वाला था। और वैसे भी वो जानता था अगर वो 2 मिनट और एज़ल के पास मज़ीद बैठा तो इसका सर फाड़ने में भी टाइम नहीं लगाएगी। वो मुड़कर एज़ल को मुंह चढ़ा रहा था कि कोई सामने से आ गया और उससे टकरा गया। अहद ने चेहरा सीधा करते हुए मुकाबिल को देखा, जो नीचे बैठे अपनी किताबें उठा रही थी, जो अहद से टकराने की वजह बन गई थी। उसका चेहरा झुकने की वजह से नज़र नहीं आ रहा था, मगर मुकाबिल के वजूद सी उठती खुशबू को वह लम्हों में पहचान गया था। वह जल्दी से घुटनों के बल बैठा, किताबें उठाने में मदद करने लगा। महविश किताबें उठाए आगे की जानिब बढ़ने लगी कि अहद की आवाज़ पर रुकी। आई एम सॉरी, मैं गलती से आपसे टकरा गया था। वह आपकी बुक्स गिर गईं। अहद उसकी झुकी नज़रों को देखते हुए बोला, इट्स ओके। महविश ने मध्यम लहजे में अपनी नीली आंखें उठाए उसे कहा, मगर नज़र अहद का दिल ले गई थी। उसे हमेशा से उस लड़की की आंखें देखने की ख्वाहिश थी, जो आज बिलाकर पूरी हुई। मगर
وہ ایک نظر راحت کے باتوں پر مہر لگا گئی تھی اور جا چکی تھی، مگر راحت کا دل ساتھ لے کر۔ سورج کی تپش اپنے زوروں پر تھی۔ شہزل خانزادہ کی گاڑی اسلام آباد کی خوبصورت سڑک پر درمیانی اسپیڈ پر سفر کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ پیسنجر سیٹ پر حنا بیٹھی تھی، وقفے وقفے سے ایک مسکراتی نظر شہزل پر ڈال رہی تھی، جبکہ دلکش پچھلی سیٹ پر براجمان تھی۔ آج دلکش کی ایک کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ تھی جو ایک ریسٹورینٹ میں تھی۔ وہ تینوں وہیں جا رہے تھے۔ حنا دلکش کی سیکرٹری کی حیثیت سے ساتھ موجود تھی۔ شہزل وقفے وقفے سے ایک نظر ویکیوم میرر پر ضرور ڈال رہا تھا، جس سے دلکش انجان نہ تھی۔ وہ کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی جو اس کی آنکھوں کا انداز نہ سمجھے، مگر پھر اگلے ہی لمحے اس کی نظروں کو اپنا وہم سمجھتی تھی۔ اسے لگتا تھا شاید وہ اس کا گارڈ ہے، اسے یوں بار بار اس پہ نظریں جماتا ہے۔ بھلا وہ کیوں دو جوان بچوں کی ماں اور اپنے سے عمر میں اتنی بڑی عورت سے کوئی جذبات وابستہ رکھے گا؟ ایسے سوالوں کو سوچتی اسے اگنور کرنا ہی بہتر سمجھتی تھی۔ دوسری طرف شہزل اپنے جذبات کو دھیرے دھیرے سمجھنا شروع ہو چکا تھا۔ وہ دونوں ابھی اپنی سوچوں میں گم تھے کہ حنا نے گاڑی کا میوزک سسٹم آن کیا۔ گاڑی میں گونجتے گانے نے تینوں کا دل بری طرح بہکا دیا تھا۔ اسلام آباد کی ہلکی پھلکی بوندا باری اور دھڑکنیں مزید زور سے بڑھ گئی تھیں۔ یہ گانا شہزل کے دل میں موجود جذبات کو بھڑکا رہا تھا۔ اس نے بیک ویو مرر سے ایک نظر اپنے محبوب پر ڈالی۔ گانے کے بول پھر گاڑی میں گونجے۔ ان جملوں پر وہ مسلسل اس پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ ایک پل کو نظروں کا زوردار تصادم ہوا، جس پر دلکش سرخ پڑتے نظر جھکا گئی، اور اس کی یہ ادا شہزل کے جذبات کو مزید بڑھاوا دے گی۔ جبکہ ان دونوں کی اس آنکھوں کی گفتگو سے بے خبر حنا مسکراتے گانا سن رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے شہزل کے سنگ حسین خواب بنا رہی تھی۔ وہ بچپن سے شہزل کو پسند کرتی تھی۔ ان دونوں میں کزن والا بہت اچھا بانڈ تھا، مگر محبت حنا کی یک طرفہ تھی۔ شہزل نے نہ کبھی ایسا اظہار کیا، نہ اس کے جذبات کو بڑھاوا دیا، بلکہ وہ تو اس کی محبت سے انجان تھا۔ حنا کی محبت سے اس کی ماں بھی واقف تھی، اس لیے انہوں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں شائستہ بیگم سے اپنی خواہش کا اظہار کر کے شہزل و حنا کے رشتے کے متعلق بات کی تھی، جبکہ شائستہ بیگم کی اپنی بھی یہی خواہش تھی۔ اس لیے انہوں نے اپنی بہن کو بے فکر رہنے کا بول دیا تھا، اور جب یہ بات حنا کو پتہ چلی تو اس کی محبت مزید پروان چڑھی۔ مگر شہزل ہر بات سے انجان تھا، مگر بہت جلد اس بات سے ناواقفی اسے بڑے نقصان سے دوچار کرنے والی تھی۔ وہ تینوں بالآخر اپنی مصنوعی منزل پر پہنچ گئے تھے۔ شہزل نے گاڑی سے نکلتے ہی دلکش کے لیے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا۔ دلکش نے باہر نکلتے ایک نظر شہزل پر ڈالی۔ سیاہ لباس پہنے، آنکھوں پر سیاہ گلاسز لگائے، وہ مسکراتا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ چہرے اور گلاسز پر پڑتی دھوپ اس منظر کو مزید دل فریب بنا رہی تھی۔ دلکش نے دل میں بے ساختہ ماشاءاللہ کہا، اور لگے اتنا سین رہا تھا کہ ماشاءاللہ نہ کہنا زیادتی ہوتا۔ دلکش سر جھٹک کر اندر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ حنا ایک کونے میں کھڑی فون پر بات کر رہی تھی۔ شہزل اسے اندر آنے کا اشارہ کرتا دلکش کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ دروازے پر ہی انہیں مینیجر نے ویلکم کرتے ہوئے ان کا ٹیبل دکھایا، جو پہلے ہی حنا نے بک کروا رکھا تھا۔ وہ دونوں مینیجر کے ہم قدم ہوتے ٹیبل پر پہنچے۔ ٹیبل پر پہنچتے مینیجر دلکش کے لیے کرسی کھینچنے لگا، مگر شہزل کے اشارے پر واپس چلا گیا۔ نہ جانے کیوں شہزل کو مینیجر کا دلکش کے لیے کرسی کھینچنا بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ دلکش نے شہزل کی یہ حرکت بخوبی دیکھی تھی۔ شہزل نے دلکش کے لیے کرسی کھینچی اور وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ کلائنٹس ابھی تک نہیں آئے تھے۔
شازل دلکش کی کرسی کے پاس ہی کھڑا ہو گیا۔ دلکش کو شازل کا یوں کھڑے ہونا اچھا نہیں لگا تھا، حالانکہ اس کے پہلے گارڈز بھی اسی طرح اس کے پیچھے کھڑے رہتے تھے، مگر شازل کا یوں کھڑے ہونا چبھ رہا تھا۔ مگر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے شازل کو بیٹھنے کا کہے۔ وہ عجیب سی ہچکچاہٹ کا شکار ہو رہی تھی، جبکہ شازل نے کھڑے رہنا ہی مناسب سمجھا تھا، کیونکہ وہ دلکش کے لیے تو صرف گارڈ تھا۔ یہی سوچتے وہ بیٹھا نہیں تھا۔ دلکش ابھی سوچ رہی تھی کہ شازل کو کیسے مخاطب کرے، کیسے اسے بیٹھنے کا کہے، تبھی حنا وہاں پہنچی۔ آئی ایم سوری میم، ایکچولی مما کی کال تھی، اس لیے دیر ہو گئی۔ اٹس اوکے، دلکش نے مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ حنا کی نظر شازل پر پڑی۔ وہ خود دلکش کے پاس بیٹھ چکی تھی۔ ٹیبل پر 6 کرسیاں تھیں، دو اطراف میں، جبکہ ایک آمنے سامنے لگی ہوئی تھی، اور وہ اور دلکش اطراف کی کرسیوں پر بیٹھی تھیں۔ حنا کو شازل کا کھڑے رہنا اچھا نہ لگا تو بول پڑی، شازل تم یہاں بیٹھ جاؤ، یہ 2 چیئرز ایکسٹرا ہی ہیں، تم بیٹھ سکتے ہو، ہے نا میم؟ حنا نے شازل سے کہتے ہوئے دلکش کو دیکھا۔ دلکش خود اسے بیٹھنے کا کہنا چاہتی تھی، مگر نہ کہہ سکی۔ حنا کا کہنا اس نے غنیمت جانا اور فوراً حامی بھر گئی۔ شازل سر ہلاتا آمنے سامنے موجود کرسیوں میں سے اس طرف بیٹھ گیا جو دلکش کی طرف والی سائیڈ پر موجود تھی۔ شازل کی چیل سی آنکھیں اطراف کا جائزہ لے رہی تھیں، مگر اسے کوئی غیر معمولی ہلچل محسوس نہیں ہوئی۔ جب سے وہ دلکش کا گارڈ بنا تھا، دلکش پر کوئی حملہ نہیں ہوا تھا۔ ابھی 5 منٹ گزرے تھے کہ داؤد انٹرپرائزز کے اونر داؤد ملک اپنے مینیجر کے ساتھ ان کے ٹیبل پر پہنچے۔ دلکش اور حنا کو کھڑے دیکھ کر شازل بھی ناہک کھڑا ہوا۔ ہیلو مس دلکش، کیسے ہیں آپ؟ داؤد ملک مسکراتے ہوئے دلکش کی طرف ہاتھ بڑھا گئے۔ وہ تقریباً 50 کے قریب معلوم ہوتے تھے۔ دلکش ان کا ہاتھ دیکھ کر ہچکچائی، وہ چہرے پر غصے کی لکیریں تھیں، جبکہ شازل نے قہربار نظروں سے اس بوڑھے کے ہاتھ کو دیکھا۔ اس کا دل چاہا کہ اس کے ہاتھ کے ساتھ اس کی بتی سی بھی توڑ دے جو اس کے محبوب کو دیکھ کر نکل کر آ رہی تھی۔ شازل نے چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سجائی اور داؤد ملک کا ہاتھ تھام لیا۔ پکڑ سخت تھی، داؤد ملک بھی محض مسکرا کر رہ گئے، جبکہ دلکش اور حنا نے مسکراہٹ دبائی۔ بیٹھے مسٹر داؤد، حنا نے مسکرا کر کہا۔ آپ مس دلکش کے بیٹے ہیں؟ داؤد ملک نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ شازل نے کینہ تور نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کا دل چاہا کہ ٹیبل پر پڑا فورک اس کی زبان پر فٹ کر دے، جس سے وہ اسے دلکش کا بیٹا بنا رہا تھا، مگر وہ ضبط کر گیا، مجبوراً دلکش کی خاطر۔ مگر اس سوال نے دلکش کے چہرے کی مسکراہٹ نوچ لی۔ میں میری مس دلکش کا پرسنل باڈی گارڈ ہوں، شازل نے دانت پیستے ہوئے کہا، جبکہ میری لفظ پر دلکش کا دل شدت سے دھڑکا، جبکہ حنا کے چہرے پر ناسمجھی تھی، مگر پھر وہ سر جھٹک گئی۔ بھلا شازل اور میم کا کیا میچ، اتنا ایج ڈفرینس ہے؟ وہ بس سوچ کر مطمئن ہو گئی۔ ہم نے کیوں محبت کو عمر کا سرٹیفکیٹ دے دیا؟ یہ فرض کیوں کر لیا ہے کہ ایک لڑکا خود سے بڑی عورت سے محبت نہیں کر سکتا، نکاح نہیں کر سکتا؟ یہ گناہ تو نہیں، حرام تو نہیں؟ تو پھر کیوں ہمارا معاشرہ یہ کہتا ہے کہ لڑکی چھوٹی ہونی چاہیے لڑکے سے؟ آخر کیوں؟ میٹنگ آدھے گھنٹے سے جاری تھی۔ دلکش کی کمپنی کا پروجیکٹ داؤد ملک کو بہت پسند آیا تھا، مگر وہاں بیٹھا ایک شخص ایسا بھی تھا جس کا چہرہ خون چھلکانے کی حد تک سرخ ہو رہا تھا۔ پوری میٹنگ کے دوران داؤد صاحب کی نظریں دلکش پر مرکوز رہی تھیں، جس سے دلکش انکمفرٹیبل ہو رہی تھی، جبکہ شازل کا غصے سے برا حال ہو رہا، مگر دلکش کی وجہ سے ضبط کر رہا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہاں کوئی تماشا ہو جس سے دلکش کا نام خراب ہو۔ مگر اب اس کی برداشت جواب دیتی جا رہی تھی۔ مجھے بہت خوشی ہوگی تمہارے ساتھ کام کر کے،
दाऊद साहब ने खासा बेतकल्लुफ़ा लहजा अपनाया, जबकि निगाहें बेबाकी से दिलकश के हसीन चेहरे का तवाफ़ कर रही थीं। शाज़िल की बस हुई। दाऊद मलिक शाज़िल के बाएं जानिब बैठे थे। शाज़िल एक झटके से खड़ा होता, टेबल को बिल्कुल हल्का सा उठाता, उसे थोड़ा दाऊद मलिक के पाँव पर रखता, टेबल पर अपना एक हाथ रखकर खड़ा हो गया, जबकि वह एक हाथ से उनके मुंह पर रख गया ताकि वो चीख ना सके। वो लोग अलग थलग लगे मेज़ पर बैठे थे, इसलिए कोई भी इनकी तरफ मुतवज्जा नहीं हो। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़ें इन्हें। दिलकश ने दाऊद मलिक का तकलीफ से सुर्ख पड़ता चेहरा देखकर कहा। खामोश, बिल्कुल खामोश, शाज़िल इंतहाई सर्द लहजे में बोला। शाज़िल ने मज़ीद अपना वज़न मेज़ पर डाला। दाऊद मलिक की आंखों से आंसू निकला। हिम्मत कैसे हुई? हाँ, हिम्मत कैसे हुई मेरी मिस दिलकश पर अपनी गंदी निगाहें डालने की, उनका नाम अपनी गलीज़ ज़ुबान से निकालने की, उनके साथ यूँ बेतकल्लुफ़ी से बात करने की, उन्हें यूँ बेतकल्लुफ़ी से मुखातिब करने की। शाज़िल दाऊद मलिक के चेहरे के करीब अपना चेहरा करते हुए इंतहाई सर्द लहजे में बोला कि दाऊद साहब काम कर रह गए। आवाज़ दबी मगर इंतहाई सख्त थी। वो नहीं चाहता था कोई इनकी तरफ मुतवज्जा हो। दिलकश के दिल को अजीब से एहसास में जकड़ा। वो इतने सालों से अकेली औरत इस दुनिया से लड़ रही थी, उसके साथ की मुहाफिज नहीं था, मगर आज शाज़िल था तो उसकी तरफ उठती निगाह को चीरना जानता था। आवाज़ दबी मगर इंतहाई सख्त थी। वो नहीं चाहता था कोई इनकी तरफ मुतवज्जा हो। दिलकश के दिल को अजीब सी खुशी और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ। वो इतने सालों से अकेली लड़ रही, उसके साथ कोई मुहाफिज नहीं था, मगर आज उसे लगा पहली बार तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ। वह बिज़नेस वुमन थी, गाज़ी इंटरप्राइजेज़ की मालिक। कारोबार के सिलसिले में अक्सर मर्दों से सामना होता था। वो अक्सर व बेशतर इनकी नज़रें ऐसी होती थीं कि वो ख़ुद को गैर महसूस करती थीं, मगर आज कोई था जो इस पर बुरी नज़र डालने वाले का खून कर देना चाहता था। दिलकश के चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट ने अहाता किया, जिसे वो खुद भी महसूस न कर सके। दाऊद मलिक बेबसी से फड़फड़ा रहे थे। इन्हें लग रहा था कि इनके जिस्म इनके पैर से अलग हो चुके हैं। वो दर्द की ताब न लाते बेहोश हो गए थे। उनके पैर जिस्म से अलग हो चुके हों, इन्हें ऐसा महसूस हुआ। वो दर्द की ताब न लाते बेहोश हो गए थे। आंखें खोल, अभी तुझे मज़ीद सज़ा सहनी है। शाज़िल इन्हें बेहोश होते देख बदमज़ा हुआ। उसने टेबल पर पड़े चाकू को उठाते दाऊद पर फेंक कर इन्हें होश में लाना चाहा, मगर दिलकश ने उसका इरादा भांपते हुए कहा, प्लीज़ बस करो, मैं यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहती। दिलकश ने शाज़िल की सर्द नज़रों से घबरा कर कहा। दिलकश को घबराया देखकर शाज़िल ने दाऊद मलिक का चेहरा छोड़ दिया, जिससे उनका सर ढलक कर मेज़ की सतह से जा लगा। शाज़िल ने सर्द सांस लेते हुए अपने बाजू आगे की तरफ बढ़ाया और दिलकश को चलने का इशारा किया, जबकि दाऊद मलिक का मैनेजर पहले ही भाग चुका था, क्योंकि अपने बॉस के ठरकीपन की वजह से वो बेचारा पहले भी बहुत बार पिट चुका था। शाज़िल दिलकश अपने हाथों में मोबाइल और बैग पकड़े आगे बढ़ गई। हना भी उसके हम कदम रही। वो दोनों आगे की जानिब बढ़ रही थी कि पीछे से ज़ोरदार आवाज़ आई। उन्होंने मुड़कर देखा, जहाँ दाऊद मलिक का चेहरा खून से लथपथ टेबल पर पड़ा, जबकि शाज़िल होंठों पर फातिहा मुस्कुराहट सजाए खड़ा हाथ झाड़ रहा था। जब वो दोनों आगे बढ़े, शाज़िल ने दाऊद मलिक को बालों से जकड़ कर उनका सर टेबल पर मारा और लहू लहान कर दिया। अब उसके दिल को कुछ राहत मिली थी, जबकि वो दोनों मुंह खोले उसे हैरत से तक रही थी। वो उन तक पहुंचते मुस्कुराते हुए चलने का इशारा कर गया। वो दोनों सर झुकाए बाहर की जानिब बढ़ गई। शाज़िल की गाड़ी कंपनी के रास्ते पर गामज़न थी। दिलकश पीछे बैठे अपनी निगाहें शाज़िल पर गाड़े हुए थी। शाज़िल का उनके लिए लड़ना, इन्हें उस आदमी की हवस भरी नज़रों से बचाना, उसका मेरी कहना इन पर बुरी नज़र डालने वाले की हालत बिगाड़ देना दिलकश के दिल को बहुत भा रहा था। वो खुद हैरान थी अपने जज्बात पर।
وہ 33 سال کی تھی۔ کم عمری میں ہی نازک کندھوں پر ذمہ داریاں آئیں۔ اپنی جوانی کا سارا وقت انہوں نے احد اور ایزل پر وقف کر دیا تھا۔ اپنے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں۔ ان کی زندگی صرف آفس اور بچوں کے گرد گھومتی تھی۔ بچوں کا خیال آتے ہی انہوں نے سر جھٹکا۔ انہیں آگے بھی زندگی میں صرف احد اور ایزل کے لیے گزارنی تھی، جس میں کسی اور کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اپنے جذبات پر وہ ضبط کر گئی۔ انہیں ان جذبات کو دبانا تھا اپنی اولاد کے لیے، انہیں ان جذبات کو دبانا تھا، جبکہ دوسری جانب شاذر اپنے جذبات کو مزید بڑھاوا دے رہا۔ چند لمحے پہلے دلکش کی نظروں کو بخوبی وہ خود پر محسوس کر رہا تھا۔ وہ خوش فہم ہو رہا تھا، مگر یہ خوش فہمی اس کے دل کو کتنی بری طرح توڑنے والی تھی، اس بات سے وہ بالکل ناواقف تھا۔ مگر اس کے چہرے پر غصے کی لالی بھی تھی، جو صرف دلکش کے لیے تھی۔ دلکش کا دانت ملک کی نظریں برداشت کرنا، خاموش رہنا اسے سخت زہر لگا تھا۔ پہلے تھوڑی دیر وہ برداشت کرتا رہا تاکہ کوئی تماشا نہ ہو، کوئی دلکش پر انگلی نہ اٹھائے۔ اسے لگا تھا دلکش خود سٹینڈ لے گی، مگر وہ خاموش رہی۔ شاذر آفس پہنچتے ہی ان سے اس متعلق بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ منظر ایک کھنڈر نما بلڈنگ کا تھا۔ آسمان پر پھیلی سیاہی اس منظر کو مزید پراسرار بنا رہی تھی۔ ہر طرف سناٹا تھا۔ یہ علاقہ شہر سے دور واقع تھا، جہاں کا ماحول پراسرار سا تھا۔ اسی پراسرار سناٹے کو گاڑی کی آواز نے توڑا۔ ایک سیاہ رنگ کی بڑی سی گاڑی اس بلڈنگ کے سامنے رک گئی۔ اس کے پیچھے کئی گاڑیاں تھیں جو گارڈ اور اسلحے سے بھری پڑی تھیں۔ گارڈ جلدی سے گاڑی سے اترا، سیاہ گاڑی کی جانب بڑھتا، پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر ادب سے ایک سائیڈ کھڑا ہو گیا۔ دروازہ کھلتے ہی سیاہ 4 پیس پہنے ایک لمبا چوڑا وجود باہر نکلا۔ اس نے آہستہ آہستہ قدم بلڈنگ کی طرف بڑھائے۔ اس کے ہر قدم میں دہشت کی چھاپ تھی، یوں کہ ارد گرد کی چیزیں بھی کانپ گئیں۔ اس کی چال میں ایسی دہشت تھی کہ ارد گرد موجود بے جان چیزیں بھی سہم گئی تھیں۔ وہ بلڈنگ میں داخل ہوتے، سیڑھیاں پار کرتا بلڈنگ کی آخری منزل پر جا پہنچا۔ اس نے پیچھے مڑے بغیر اپنے آدمی کو اشارہ کیا، جسے سمجھتا وہ اس کا گارڈ تھا، اور کرسی پر بندھے آدمی کے چہرے سے ٹیپ ہٹا گیا۔ سر، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وہ آدمی ٹیپ ہٹتے ہی گڑگڑانے لگا۔ شش، بالکل چپ، مجھے شور پسند نہیں۔ تم جانتے ہو آخر اتنا عرصہ میرے انڈر کام کیا ہے، لیکن تم تو پہلے غداری کی اور پھر اب مجھے اریٹیٹ کر رہے ہو۔ اس کی آواز اتنی مدھم تھی، اتنی ہی سرد تھی کہ سامنے والے کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سوری سر، مجھے معاف کر دیں، وہ پھر گڑگڑایا۔ آدمی کی آواز کانپ رہی تھی۔ تم نے یہ غلطی کا اضافہ اور کر دیا۔ مجھے معافی مانگنے والے لوگ سخت ناپسند ہیں، کیونکہ میں معاف نہیں کرتا۔ مجھے معاف کرنا آتا ہی نہیں۔ میں جب تک اپنے مجرم کو سزا نہ دے دوں بے چین رہتا ہوں، جب تک سامنے والوں کی تمام بے چینیوں کو ہمیشہ کے لیے چین نہ دے دوں، میں مطمئن نہیں ہوتا۔ گرین شیڈو نے پراصرار لہجے میں کہا۔ اس کا چہرہ ہمیشہ کی طرح ماسک سے ڈھکا تھا، صرف آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں، جو سامنے بندھے انسان کے لیے دہشت ناک تھیں۔ وہ گرین شیڈو کی ٹیم کا ممبر تھا، جس نے گرین شیڈو کے راز اور جو فائلز میں قید تھے اس کے مقابل گینگسٹرز کو بیچے تھے، مگر گرین شیڈو نے ان فائل سے اسے بھی اٹھوا لیا۔ گرین شیڈو انتہائی پرسکون انداز میں چاقو کو سامنے موجود آدمی کی آنکھوں میں گھمایا۔ محض 2 سیکنڈ اس آدمی کی آنکھ اس کی گرفت میں آ گئی، جبکہ وہ کمال مہارت سے دوسری آنکھ بھی ایسے ہی نکال گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں چاقو تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ جیب میں ڈالے انتہائی مطمئن نظر آ رہا تھا۔ اس آدمی کی دبی دبی چیخیں اسے بیزار کر رہیں۔ گرین شیڈو نے ایک جھٹکے سے اس کی شہرک کاٹ دی۔ گرین شیڈو نے چاقو والا ہاتھ اطراف میں کھولا۔ گارڈ نے اپنی جیب سے رومال اور سینیٹائزر نکال کر خون صاف کرنا شروع کیا۔
خون صاف ہوتے ہی گرین شیڈو نے چاقو بند کیا، اپنی جیب میں ڈالا، واپسی کی طرف مڑا۔ جیسے آیا تھا ویسے ہی واپس چلا گیا۔ اس کے جانے پر ارد گرد موجود بے جان چیزیں بھی پرسکون محسوس ہونے لگیں۔ کیسی لگی؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔